آزادی بہت ہے لیکن لمٹ کے ساتھ، لمٹ کے ساتھ۔ ہم پاکستانی ہمارا حال تقریباً وہی ہے جو بنی اسرائیلیوں کا حال تھا۔ ہم پاکستانیوں کا بالخصوص حال وہی ہے جو بنی اسرائیلیوں کا تھا، بنی اسرائیلیوں کا حال۔ 75 سال ہو گئے جس آزادی کا آئینہ دکھایا گیا تھا، وہ آزادی آج تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی پاکستان میں پریویل نہیں ہو سکی۔ آزادی کی وہ تصویر دکھانے والے سچے تھے، آزادی کی کوششیں کرنے والے لوگ سچے تھے، قصور تو بھی چلانے والوں کا ہے۔ ہمارا حال بنی اسرائیل کے انہی لوگوں کی طرح ہے جو فرعون کی غلامی میں تھے، فرعون کی غلامی میں ایک عرصے تک فرعون کی غلامی میں رہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں رہتے تھے، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، ہر طرح کی پریشانی میں تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ حضرت موسیٰ تشریف لے گئے اور ایک لمبا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزاد کروایا، لے کے چلے، دریائے نیل پر آئے، دریائے نیل کو کراس کیا، وہ لوگ پیچھے آئے، دریا میں اترے۔ اللہ نے دریا کے پانی کو روک دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے تو وہ لوگ بھی پیچھے آنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور دریا دونوں طرف سے مل گیا، اور فرعون اور فرعونی اس کے اندر غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن آپ نفسیاتی غلامی دیکھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کا حال تقریباً ایسا ہی ہے جیسا بنی اسرائیلیوں کا ہے، ذہنی غلامی سے نہیں نکل پائے۔ جسمانی غلامی سے حضرت موسیٰ ان کو لے کر آ گئے، جسمانی غلامی کے چنگل سے نکال کر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر آ گئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس قوم نے حضرت موسیٰ کا کیا حال کیا، جو حال آج یہ قوم اپنا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے، غلامی سے نجات مل گئی، دریا کراس کر گئے، آنکھوں کے سامنے اللہ فرماتا ہم نے تمہیں دکھایا، تم دیکھ رہے تھے کہ دریا کو ہم نے پھاڑا اور راستے بنائے اور تم کو گزارا، اور تمہارے پیچھے تمہارے دشمن آئے تو تمہیں اپنی جانوں کا خوف ہوا، تو ہم نے تمہارے خوف کو دور کیا، اور جیسے ہی وہ سارے کے سارے دریا میں اترے، اسی راستے پر جس راستے سے ہم نے تم کو کامیابی سے گزارا، جب وہ اترے تو ہم نے دریے کو ملا دیا، اور تم نے دیکھا کہ سارے غرق ہو کے وہ ختم اور تباہ ہو گئے۔ قرآن ہے، یہ سب کچھ دیکھا، یہ سب کچھ دیکھا، لیکن یہ ذہنی غلامی کا اثر دیکھیے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور انٹر لنک کر رہا ہوں پاکستانیوں کی ذہنی غلامی سے۔ یہ سب کچھ تم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ابھی یہ لوگ دریائے نیل کے کنارے سے آگے چلے، ایک جنگل آیا، تو وہاں اس پوری قوم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں، ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ ان میں کوشش کر کے انہیں آزاد کروا کے لے آئے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بتوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے، حضرت موسیٰ توحید کی دعوت دیتے، لیکن ذہنی غلامی کے مریضوں کو دیکھیے کہ سب کچھ جاننے اور دیکھنے کے باوجود وہاں سے ہٹے، دریائے نیل سے ہٹے اور تھوڑی دور آئے، اسی دن ایک جنگل سے گزر ہوا اور دیکھا کہ کچھ لوگ وہ بیٹھے ہیں اور ایک بت کو پوج رہے ہیں،
تو پوری قوم نے مل کر حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ ایک بات کہنی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنوا دیجئے تاکہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح بت کی عبادت کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ نہ پوچھئے کہ کیا غصہ تھا ان کا، ویسے ہی بڑے جلال والے نبی تھے، انتہائی جلال میں آ گئے، فرمایا تم کیسے لوگ ہو، تم کیسے لوگ ہو، تم نے سب کچھ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے کتنی مدد کی تمہاری، تم پس رہے تھے، اللہ نے تمہیں بچایا، فرعون تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور لڑکوں کو کاٹ دیا کرتا تھا، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی، فرعون تمہارے جسموں پر بھی حاکم تھا، تمہارے فیصلوں پر بھی حاکم تھا، اللہ نے تمہیں اس سے بچایا، تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ کریم نے فرعون کو اور فرعونیوں کو غرق کیا، جن کا مقابلہ تم کبھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے اکیلے ان تمام لوگوں کو شکست دی، تمہیں نجات دی، اور تم سب کچھ جاننے کے باوجود مجھ سے کہتے ہو کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے تاکہ ہم اس بت کی پوجا کریں اور بت کی عبادت کریں۔ تم کیسے لوگ ہو، تم کیسے لوگ ہو؟ اور اس قوم نے صرف یہاں پر حضرت موسیٰ کو تنگ نہیں کیا، پوری زندگی حضرت موسیٰ کو تنگ کرتے رہے، پوری زندگی تنگ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تنگ کر دیا، فضول کی بحثیں، جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھوں پر بڑے معجزے دیکھے ہیں، جانتے ہیں کہ سچے آدمی ہیں، جانتے ہیں کہ بے داغ کردار کے انسان ہیں، لیکن تنگ کر کے رکھ دیا۔ 40 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، 40 سال تک ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور 40 سال تک اللہ نے ان کو ایک میدان میں ایسے ہی پھرائے رکھا، پھرتے رہو اس میدان میں، تمہیں اللہ کی کسی نعمت کی قدر ہی نہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہو، کبھی کوئی بات کرتے، کبھی حضرت موسیٰ سے کہتے اے موسیٰ، حالانکہ بچا کے لے کر آئے، روزانہ ظلم ہوتے تھے ان کے اوپر فرعون اور فرعونیوں کی طرف سے، وہاں سے بچا کے لے کر آئے، دریا کا پھٹنا اور ان کا گزرنا اور دریا کا ملنا سب کچھ دیکھا ہوا ہے، لیکن اتنے بے غیرت تھے یہ، چند کے علاوہ جو مومن تھے سچے، باقی سارے اتنے بے غیرت تھے کہ تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، تنگ کر کے۔ اے موسیٰ ہم ایمان لائیں گے، اس وقت ایمان لائیں گے جب ہم سر کی آنکھوں سے دیکھیں تمہارے خدا کو، جب ہم سر کی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے کہ تمہارا کوئی خدا ہے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کریم نے پھر ان لوگوں کو موت دے دی، پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا اللہ ہی میرے ساتھ 70 بندے آئے تھے، میں مانتا ہوں کہ یہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، لیکن یا اللہ میں واپس جاؤں گا، قوم پوچھے گی آپ کے ساتھ بندے گئے تھے کیا ہوئے تھے، اے اللہ ان کو دوبارہ زندگی دے دے، میں ان پر کوشش کروں گا۔ پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی دی۔ اللہ کے نبی بہت ستائے جاتے، پھر ادھر حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر 40 دن کے لیے آئے، ان پر بہت محنت کی تھی، 40 دن کے لیے آئے کہ میں اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی گڑبڑ نہیں کرنا، میں واپس آؤں گا۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، جب واپس آئے تو چند ایک کے علاوہ سارے دوبارہ کافر ہو گئے،
دوبارہ بتوں کو پوجنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اتنا جلال تھا، یار آپ بھی محنت کرو، صبح سے شام محنت کرو، 2000 روپے کما کے لاؤ، اور آپ کا کوئی بچہ وہ 2000 کا نوٹ لے کر کے نالی میں ڈال دے، غصہ تو آئے گا نا۔ 2000 کے لیے آپ کا دماغ آسمان پر پہنچ جائے گا۔ یہاں تو حضرت موسیٰ کی زندگی بھر کی محنت تھی کہ میں نے فرعون سے ٹکر لے لی، فرعون میری جان کا دشمن ہو گیا، پھر ان سب کو لے کے میں نے وہاں سے اللہ کے فضل سے نکالا، دریا پار ہوا، دریا پار کر کے آئے، سب کچھ دیکھا، ان ظلموں سے نجات مل گئی۔ جو مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے، جو مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے۔ لیکن عجیب لوگ ہیں، میں 40 دن کے لیے آیا اور بول کر آیا کہ میرے پیچھے کچھ غلط نہیں کرنا، انہوں نے دین ہی چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی۔ ہارون، تیرے رہتے ہوئے یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا یہ؟ تیرے رہتے ہوئے یہ لوگ کافر ہو گئے؟ تو حضرت ہارون فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی موسیٰ، میری داڑھی نہ پکڑ، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، میں نے بہت سمجھایا، میں نے بہت سمجھایا۔ یہ قوم تھی، یہ قوم تھی، ذہنی غلامی، ذہنی غلامی، جسمانی غلامی سے تو نجات مل گئی تھی، ذہن کے غلام تھے، ذہن کے، وہی لوٹ لوٹ کے وہی کرتے جو کرتے آئے تھے، پھر لوٹ کے وہی کرتے، حالانکہ دیکھ رہے ہیں ایک بہت عظیم بندہ ہمارے درمیان ہے جو اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور اس کی باتیں بتاتی ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس کے کام بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ آپ بتائیں، آپ کو روزانہ بغیر محنت کے، روزانہ بغیر محنت کے آپ کو میٹھی ڈش بھی ملے اور بھنا ہوا گوشت بھی ملے، بغیر محنت کے، آسمان سے آ رہا ہے، آسمان سے آ رہا ہے، بھنا ہوا پرندہ اور میٹھا کھانا ہر ایک کے لیے، یہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے کیا، بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے آ رہا ہے۔ کیا چاہیے؟ کوئی محنت نہیں کرنی، میرے بندوں کھاؤ پیو، جو کھا رہے ہو ہضم، کوئی استنجا اور بڑے استنجے کی ضرورت نہیں ہے، کھاؤ اللہ کی نعمت، کتنی آسانی ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھیں، ایسے لوگ تھے حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اے موسیٰ اب ہم سے نہیں کھایا جاتا، روز روز ہم سے ایک کھانا نہیں کھایا جاتا، آپ اللہ سے بولیے کوئی ساگ، کوئی دال، کوئی سبزی، کوئی پیاز، کوئی لہسن، کوئی اس طرح کی چیزیں دے، کوئی ہم اس طرح کی چیزیں کھائیں، یہ کھا کھا کے ہم اکتا گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی طرف سے جنت سے وہ نعمت آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں ہم اکتا گئے، بغیر محنت کے آ رہی، تنگ کر کے رکھا حضرت موسیٰ کو، تنگ کر ساری زندگی ذہنی غلامی۔ 40 دن کے لیے گئے، ساری محنت پہ پانی پھیر دیا، ساری محنت پر، چند ایک بچے، چند ایک، باقی سارے، چند ایک بچے باقی سارے دوبارہ بتوں کو پوجنے لگے، اور سامری نے ان کے لیے بنایا بت سونے کا، اور وہ اس کو پھر پوجنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، سنو اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اب ایک ہی صورت ہے تمہارے معافی ملنے کی، ایک ہی صورت ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا تلوار لے کے
کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے پیچھے بت کی پوجا نہیں کی، اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں وہ لوگ جنہوں نے بت کی پوجا کی، اور پھر جن لوگوں نے میرے پیچھے بت کی پوجا نہیں کی وہ تلوار سے ایک ایک کی گردن اڑا دے۔ بس بہت ہو گئی۔ ایسے بے غیرتوں کا یہی علاج ہے کہ اگر ان سے معاشرے کو پاک نہیں کیا جائے گا تو معاشرہ ہمیشہ گندا رہے گا۔ یہ کینسر ہے، یہ وجود کا کینسر ہے، کاٹ کے نہ پھینکا تو پورا وجود بیکار ہو جائے گا۔ کاٹ دیا جائے ان کو، اور پھر ان کو کاٹا گیا، ان کو کاٹا گیا۔ یہ ذہنی غلامی، میں نے کہا کہ ایک لحاظ سے اس قوم کی مماثلت ہے اسی ذہنی غلامی میں۔ جسمانی آزادی تو ہو گئی، ذہنی آزادی کہاں ہے؟ ذہنی آزادی کہاں؟ آج بھی پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ابھی بھی ذہن غلام ہے، ابھی بھی ذہن غلام ہے۔ ذہنوں پہ حکومت کس کی ہے؟ غور کیجیے۔ دلوں پہ حکومت کس کی ہے؟ غور کیجیے۔ ہر ایک خود غور کرے کہ حکومت کس کی ہے، اللہ رسول کی یا نفس و شیطان کی؟ کس کی؟ وہ بھی تو نفس و شیطان کے غلام تھے، ان کا نفس ان کو کہتا تھا موسیٰ کی نہ مان، حالانکہ حضرت موسیٰ ان کے اندر موجود تھے۔ ان کی دعاؤں کا نتیجہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آسمان سے کھانا اتر رہا ہے، دریا پھٹ رہا ہے، پانی رک رہا ہے، ماننے والے پار ہو رہے ہیں اور نہ ماننے والے وہ غرقاب ہو رہے ہیں، لیکن نفس ان کو ماننے سے روکتا تھا، نفس اور شیطان۔ حالانکہ حضرت موسیٰ ان کے درمیان موجود تھے اللہ کی تعلیمات کے ساتھ۔ آج دیکھ لیں شادی بیاہ میں ہم کس کی مانتے ہیں؟ نفس و شیطان کی کہ اللہ کی؟ غم کے موقع پہ ہم کس کی مانتے ہیں؟ نفس و شیطان کی کہ اللہ کی؟ خوشی ہو کہ غم، ہماری زندگیوں پر راج کس کے فیصلوں کا ہے؟ کس کے فیصلے ہمارے وجود پہ چلتے ہیں؟ کس کی حکمرانی چلتی ہے؟ ایک آزاد مسلمان وہی ہے جو صحیح معنوں میں اللہ اور رسول کا غلام ہے۔ ایک صحیح معنوں میں آزاد مسلمان وہی ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ اور رسول کا سچا غلام ہے۔